کوشش ہوگی کہ قرآن حکیم کا جو قانون طلاق ہے وہ پورا ایک نشست میں بیان ہو جائے۔ اگرچہ آیات کی تعداد تو بظاہر کم ہے 14، لیکن یہ آیات طویل آیات میں سے ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ 3.5 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہے، لہذا یہ بات خاصی مشکل نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک ارادہ ہے، کوشش ہے کہ ہم اس پورے مضمون کو ایک نشست میں سمیٹ لیں، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بنیادی خاکہ ہے ان احکام کا وہ سامنے آ جائے اور اس کی حکمتیں واضح ہو جائیں۔ باقی جو فقہی تفاصیل ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کا یہاں بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، اور یہ چونکہ درس قرآن ہے، درس فقہ نہیں ہے، لہذا اس کی کوئی مناسبت بھی ہماری ان نشستوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیے، فبسم اللہ الرحمن وعلیہ التکلان، اللہ رحمان کے نام کے ساتھ ہی میں شروع کر رہا ہوں، اور اسی پر ہمارا سارا توکل اور بھروسہ ہے۔ طلاق کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ جانیے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ طلاق جو ہے، اس کے معنی ہے آزادی۔ مطلق کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے مقید یا مشروط کے مقابلے میں، کیونکہ نکاح جو ہے ایک طرح کی قید ہے، ایک عورت کی آزادی اس میں بند ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہی شوہر کے حوالہ عقد میں ہے، اور جب تک وہ اس کے حوالہ عقد میں، یا قید نکاح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قید نکاح میں ہے، اس وقت تک وہ کسی دوسرے شخص سے نہ شادی کر سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم کر سکتی ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ قید ہے اصل میں، جیسے کہ غالب نے کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ پوری انسانی زندگی بھی ایک طرح کی قید ہے، اور حضور نے تو فرمایا مومن کے لیے خاص طور پر، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بہرحال قید نکاح سے آزاد کر دینا، جب شوہر آزاد کر دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ بیوی جو ہے اب ایک خاص وقت کے بعد پوری طرح آزاد ہوگی، وہ اپنے نفس کے ضمن میں جو چاہے کرے، تو اس کا نام طلاق ہے۔ اس طلاق کے ضمن میں پوری انسانی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت افراد و تفریط ہے۔ وہ مذاہب کے جن میں کوئی محسوس اور معلوم آسمانی ہدایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے، حالانکہ تمام مذاہب کا منبع اور سرچشمہ تو وہی دین اسلام ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں، کان الناس امۃ واحدہ، آغاز میں حضرت آدم سے تو ایک ہی دین تھا، وہ اسلام تھا۔ پوری تمام نوع انسانی جو ہے، جو بھی ان کی اولاد تھی، نسل جو تھی، وہ ایک ہی دین پر تھی۔ بعد میں اس کی شاخیں بنتی چلی گئی، لیکن بعض شاخیں اتنی دور نکل گئیں کہ اس کا تعلق جو ہے اس اصل سرچشمے سے بالکل کٹ گیا۔ تو ایسے مذاہب کی یہاں پہ گفتگو کرنا بیکار بات ہے۔ جیسے ہندو مت میں ہے طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ عورت کا شوہر اگر مر گیا ہے تو اب اس کے بعد اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں، اسے ستی ہو جانا چاہیے، جل مرنا چاہیے، اس کی چتا میں، اس کی آگ ہی میں جل کر خود بھی اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہیے۔ بہرحال ان کی طرف میں اس وقت کوئی زیادہ توجہ نہیں دینا چاہتا، لیکن جو ابراہیمی مذاہب ہیں اور توحیدی مذاہب ہیں، ان میں بھی ایک بڑی افراط و تفریط ملتی ہے۔ یہود کے ہاں، کیونکہ یہود کے ہاں جو فقہ پروان چڑھی ہے، ان کی جو کتابیں ہیں ان میں آپ کے علم میں ہے کہ تورات وہ تو بنیادی کتاب ہے، لیکن پھر تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے، مشنا ان کی کتاب ہے کہ جس میں اور ان کے معاملات، یہ پھر اس کے بعد علماء کی اپنی تصانیف ہے۔ اس میں صورتحال طلاق کے بارے میں اتنی آسان کر دی گئی کہ جس وقت کوئی شخص چاہے اپنی بیوی کو بس لکھ کر دے دے کہ تو آزاد ہے، اور وہ بیوی اسی لمحے، اگلے لمحے کسی دوسرے شخص سے شادی کر سکتی ہے۔ نہ اس کے طلاق دینے میں کوئی آداب ہیں، کوئی اصول ہیں، کوئی قواعد ہیں، کوئی ضوابط ہیں، کچھ نہیں، جب چاہے، جس وقت چاہے اور جس وجہ سے چاہے اسے طلاق دے، اور طلاق کے بعد اس عورت کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں، دوسرے ہی لمحے وہ چاہے تو دوسرے شخص سے شادی کر لے۔ گویا کہ ان کے ہاں طلاق جو ہے وہ بالکل بچوں کا کھیل بن کر رہ گیا تھا۔ لیکن یہ کہ عیسائیت میں آ کر اس کا بالکل شدید رد عمل ہوا۔
اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں یہ بنیادی باتیں جان لیجئے کہ یہود کے ہاں جن چیزوں میں بہت افراط ہو گئی تھی یا بہت تفریط ہو گئی تھی، اس کے خلاف ایک رد عمل جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ظاہر کیا۔ چنانچہ طلاق کے خلاف جو ہے حضرت مسیح کے مواعظ میں بہت چیزیں موجود ہیں کہ طلاق نہیں دینی چاہیے، اور جو شخص یہاں تک ہے کہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، گویا کہ وہ اس سے زنا کراتا ہے۔ اور وہ کس حوالے سے کہ چونکہ معاشرہ بگڑا ہوا تھا، جس خاتون کو طلاق ہو جاتی تھی اب کوئی اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ہے۔ جو مطلقہ ہو گئی وہ تو بے آسرا ہو گئی، بے سہارا ہو گئی، کون ہے جو اسے شادی کرنا چاہے گا؟ ہمارے ہاں بھی وہ سارے اثرات ہوتے ہوتے آ گئے۔ ہندو مت کے اثرات بھی ہمارا پس منظر ہے۔ اب لہٰذا ظاہر بات ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اگر کوئی اس سے شادی نہیں کرتا ہے تو اس کا شدید امکان موجود ہے کہ وہ کسی غلط راستے پر پڑ جائے، اور اگر وہ زنا کے راستے پر پڑ گئی ہے تو گویا کہ اس کا اصل سبب وہ شخص بنا جس نے کہ اسے، یہاں لفظ ناحق کا میں اضافہ کر رہا ہوں، جس نے ناحق طلاق دی، در حقیقت وہ گویا کہ ذمہ دار ہے اس عورت کی زناکاری کا۔ یہ ایک اخلاقی تعلیم تھی کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان ابغض حلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک جو چیزیں حلال ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ شے طلاق ہے۔ طلاق کو پسندیدہ شے نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں تو صورتحال ایسی کر دی گئی اس کے نتیجے میں، چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کوئی فقہی تعلیم لے کر نہیں آئے تھے، قانون کی حد تک تو انہوں نے تورات کے قانون ہی کو باقی رکھا تھا، لہذا ان کی تعلیم کو لیا جانا چاہیے تھا اضافی اخلاقی تعلیمات کے طور پر۔ لیکن جب انہی کو ایک فقہ کی بنیاد بنا دیا گیا تو کرسچینٹی میں، رومن کیتھولکس کے ہاں تو کسی سے تصور ہے ہی نہیں طلاق کا۔ جو بندل بن گیا وہ بدا رہے گا، موت سے ہی کوئی رستگاری ہو سکتی ہے، کوئی ان میں سے ایک فریق جو ہے اس کی موت واقع ہو جائے تبھی یہ بن ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ پروٹیسٹنٹس کے ہاں آ کر اس میں کچھ نرمی کی گئی ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ طلاق کی شکل یہ رکھی گئی کہ جو بھی طلاق دینا چاہتا ہے، چاہے وہ بیوی طلاق دینا چاہتی ہو، تو جو بھی فریق چاہتا ہے طلاق، وہ دوسرے فریق کے اوپر زناکاری کا الزام ثابت کرے، تب طلاق ہو سکتی ہے، سیپریشن ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ایک افراط و تفریط کا معاملہ تھا یہودیت اور عیسائیت کے مابین۔ اسلام نے آگے جو توازن پیدا کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ایک طرف نکاح کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ڈائمنشن پیدا کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک مرد اور ایک عورت کا معاہدہ ہے کہ وہ ساتھ رہیں گے، ان کے درمیان جنسی تعلق ہوگا اور یہ زندگی بھر جو ہے انہوں نے اپنا نباہ کرنا ہے۔ یہ ایک ازدواجی معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے۔ لیکن اسلام نے اس کا لیول اس سے آگے بڑھایا ہے، اور یہ کہ اسے طاعت اور عبادت کے درجے میں، یہ سنت ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ دو علیحدہ علیحدہ احادیث کے ٹکڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حضور نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو شے سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عام دنیاوی معاملہ نہیں رہا، بلکہ اس سے اس کی ایک بلند تر سطح قائم ہو گئی۔ تو ایک طرف تو یہ کہ نکاح کو حضور نے اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک تقدس دیا ہے، اس کے اندر جو ایک رنگ پیدا کیا ہے کہ یہ صرف ایک انسانی معاملہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی بیع و شراء کا معاملہ ہو یا کوئی اور انسانی معاملات ہوتے ہیں، ہے یہ بھی یقیناً ایک کانٹریکٹ ہے، دو افراد ہیں نوع بشر کے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ان کے مابین ایک معاہدہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے برتر سطح اس کی یہ ہے کہ وہ طاعت اور عبادت کے دائرے کی شے۔ نمبر دو یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ حتی الامکان اس میں نباہ ہو اور طلاق کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ یہ تو چونکہ جو احکام ہم پڑھیں گے یہ ابتدائی بلو پرنٹ ہے جو دیا جا رہا ہے، اس میں مزید جو خاکہ، اس خاکے میں جو رنگ بھرا گیا ہے وہ سورہ نساء میں ہے۔ چنانچہ اس سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ دیکھو مسلمانوں، اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے معروف، بڑے اچھے بھلے انداز میں نباہ کرو، گزارا کرو، رہو، معاشرت اختیار کرو، اور اگر تمہیں ان سے کوئی، اگر وہ ان میں سے کوئی تمہیں ناپسند ہو جائے، کسی وجہ سے نفرت ہو جائے، تو ذرا سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، درا حال ہے کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑا خیر رکھ دیا۔ یہ آیت اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وسعت کے ساتھ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو گویا کہ اللہ کے حوالے کر کے کہ اللہ نے
اپنی اس بندی کے ساتھ میرا یہ بند باندھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے گا اس میں کوئی خیر ہی ہوگا. کسی وجہ سے انسان کو وہ ناپسند بھی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ حتی الامکان اس کے ساتھ گزارا کرے، نباہ کرے، اور اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی آتا ہے بعض احادیث میں کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے اپنی بیوی سے کوئی بغض ہو جائے، کوئی نفرت ہو جائے، تو تم کوشش کرو، تلاش کرو اس کی سیرت میں، اس کی شخصیت میں شاید کوئی دوسرا پہلو ایسا ہو کہ جو کمپنسیٹ کر رہا ہو اس پہلو کو جو تمہیں ناپسند ہوا ہے. یہ بھی گویا کہ ایک ترغیب کا انداز ہے کہ انسانی شخصیت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، بہت سے، آپ کو کوئی ایک پہلو اس کا ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے تلاش کرو کوئی دوسرا پہلو اس کا ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ تمہارے لیے محبوب بن جائے، پسندیدہ بن جائے. پھر یہ بھی کہ اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ نباہ نہیں ہو رہا اور کہیں ایسا معاملہ ہو گیا کہ زدم زدہ کی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو پھر فرمایا گیا اسی سورہ نساء کے اندر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ نساء کی. اگر تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ ان میاں بیوی میں تو کوئی زدم زدہ ہو گئی ہے، ہوتا یہی ہے بسا اوقات جب کوئی تکرار ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پھر کچھ اس میں انسان کی عزت نفس بھی آ جاتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق محسوس کرتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس معاملے میں، لیکن میں کیسے مانوں؟ میں اگر مان لوں گا یا مان لوں گی تو گویا کہ پھر میری تو بے عزتی ہو گئی، پھر ہمیشہ کے لیے مجھے تو نیچے ہی رہنا پڑے گا. لہذا وہ اس اپنی جھوٹی عزت نفس کے اندر، یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اخذت العزت بالاسم. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹی عزت نفس انسان کو گناہ پر جما دیتے ہیں کہ اس کا اعتراف کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنی کوتاہی تسلیم کرے تو اس طرح کی بے عزتی ہے، اس کی توہین. تو فرمایا اگر ایسی شکل ہو جائے کہ اگر تم یہ سمجھو ان خفتم شقاق بینہما کہ ان کے مابین تو زدم زدہ ہو گئی ہے، اگرچہ اس حالت میں ہوا کرتا ہے عام طور پر کہ دونوں فریق چاہے دل میں چاہتے ہیں کہ کوئی شکل ہو جائے، بہتر ہو جائے، لیکن میری ناک جو ہے کٹے نہیں، میری ناک نیچی نہ ہو، یا مرد کہے گا میری مونچھ جو ہے وہ برقرار رہے، اس کو نیچا نہ کرنا پڑے، کسی طرح اس طرح کی بات بن جائے. تو اس کے لیے فرمایا تو اچھا ایسا کیا کرو کہ ایک حکم ثالث وہ لڑکے یا مرد والوں میں سے، اس کے خاندان میں سے، اور ایک حکم یا ثالث جو ہے وہ عورت یا لڑکی جو ہے اس کے خاندان والوں میں سے مقرر کر لو، وہ گفت و شنید کریں. اگر وہ چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توفیق پیدا کر دے گا، موافقت پیدا کر دے گا. یریدا اصلاح میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر یہ دونوں حکم چاہیں گے تو یقیناً ہو جائے گا، اور اس میں ادھر بھی اشارہ ہے کہ اگر دونوں جانبین شوہر اور بیوی کے دلوں کے اندر کوئی نرم گوشہ ایک دوسرے کے لیے ہے تو وہ گوشہ جو ہے ابھر کر سامنے آ جائے گا اور اس سے ان کے مابین دوبارہ موافقت پیدا ہو جائے گی. لیکن اس کے برعکس بھی بات قرآن میں ہے اور عام طور پر یہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. اور وہ برعکس بات یہ ہے کہ اگر کوئی شکل ایسی ہو جائے کہ شوہر اور بیوی میں باہم جو معاشرت ہے، جس کا تقاضا ہے، باہم محبت ہو، اعتماد ہو، ایک دوسرے کے احساسات کا لحاظ ہو، ایک دوسرے کا احترام بھی ہو، جب تک یہ شکل نہ ہو تو پھر یہ گھریلو زندگی جو ہے وہ تو در حقیقت جہنم بن جاتی ہے. اور یہ چیزیں موجود ہوں تو گھریلو زندگی جو ہے جنت کا نقشہ پیش کرتی ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے صورت ایسی بن جائے کہ یہ چیزیں اب کسی طرح ممکن ہی نہیں، تو خام خواہ لڑتے بھڑتے رہنا اور پھر بھی اس بندھن کو باندھے رکھنا یہ بھی غلط بات ہے. لہذا فرمایا گیا اسی سورہ نساء میں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی جائیں، یغنی اللہ کلم من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی وسعت، جو اس کے خزانے کی جو وسعتیں ہیں، ان سے دونوں کو غنی کر دے گا. یعنی بجائے اس کے کہ ایسے ناموافق بندھن کو باندھ کر رکھا جائے زبردستی، بہتر ہے کہ اس بند کو کھول دیا جائے تاکہ مرد بھی آزاد ہو اور شادی کرے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں خیر پیدا کر دے اور وہ عورت بھی جو ہے آزاد ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہر وقت کا جو ہے وہ جھک جھک چل رہی ہو گھر کے اندر، ہر وقت کی لڑائی ہے اور دنگا فساد ہے اور باہمی مودت اور رحمت کی شکل ہے ہی نہیں. اس کی بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی کوئی بہتر رشتہ عطا فرما دے گا. تو گویا کہ ایک طرح سے طلاق کی ایک ترغیب بھی موجود ہے قرآن حکیم میں کہ بالکل لازم یہ سمجھ لینا کہ ہرگز کسی بھی شکل میں طلاق تو بہت ہی بری بات ہے، اس کو تو ہم نے اختیار کرنا ہی نہیں ہے. یہ بھی اصل میں قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی بات. بہرحال اگر یہ شکل ہو جائے تو دو صورتیں رکھی گئی ہیں. مرد کو اختیار ہے طلاق دے دے، بیوی کو اختیار ہے کہ خلا حاصل کر لے. یہ خلا کا معاملہ جو ہے وہ کسی اور ادارے کو بیچ میں ڈال کر اس سے ہوگا، از خود عورت جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتی.
اب میں چاہتا ہوں کہ ان احکام کو پڑھنے سے پہلے چند طلاق سے متعلق اصطلاحات بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے، طلاق کے ساتھ ایک اہم اصطلاح عدت ہے۔ عدت یعنی ایک زمانہ، میعاد۔ وہ یہ ہے کہ طلاق کے بعد کتنے عرصے تک عورت کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتی، یہ عدت کہلاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو ایک سورت ہے سورہ طلاق، اس کی جو پہلی آیت یہ ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگ یعنی آپ کے امتی، ظاہر بات ہے حضور نے تو ساری عمر کو طلاق نہیں دی ہے، لیکن حضور کے ذریعے سے خطاب امت سے ہو رہا ہے، مسلمانوں، جب تم کہیں کوئی معاملہ طلاق کا کرو تو یہ طلاق عدت کے حساب سے ہونی چاہیے اور عدت کا پورا حساب رکھنا چاہیے۔ تو گویا کہ عدت جو ہے یہ ایک اہم اصطلاح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج طلاق ہوئی ہے تو کل ہی وہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے، نہیں، کوئی مدت درمیان میں آئے گی۔ وہ مدت جو ہے وہ مختلف ہے۔ اگر بیوی حاملہ ہے تو بس حمل، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو یہ کہ 3 حیض آنے تک، لیکن یہ مدت جو ہے علیحدہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ عدت بنیادی طور پر سمجھ لیجئے، اس میں 2 مصلحتیں ہیں۔ ایک تو جسے کہا جاتا ہے استبراء رحم، واضح ہو جائے کہ اس سابقہ شوہر سے کوئی حمل نہیں ہے اس عورت کو۔ 3 حیض آ گئے تو معلوم ہوا کہ یہ رحم جو ہے استبراء، بری ہے، خالی ہے، اس میں سابق شوہر سے کوئی حمل موجود نہیں ہے۔ یہ تو اس کی سب سے بڑی حکمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حاملہ تھی اور وہ حمل کا وضع حمل ہو گیا تو گویا کہ عدت ختم ہو گئی۔ چاہے آج طلاق دی تھی، 10 دن کے بعد اگر وہ حاملہ تھی اور اس کا وضع حمل ہو گیا تو 3 مہینے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، 10 دن کے اندر ہی جیسے ہی وضع حمل ہوا عدت ختم ہو گئی، اس لیے کہ ثابت ہو گیا کہ اب کوئی اور جو ہے حمل سابق شوہر کی طرف سے اس کے رحم میں ہونے کا امکان نہیں۔ دوسرے یہ کہ اسی عدت کے دوران رجعی طلاق جو ہوتی ہے اس میں شوہر کو اختیار رہتا ہے کہ وہ طلاق واپس لے لے اور اپنی بیوی کو واپس اپنی زوجیت میں لے لے۔ وہ بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا رجعی طلاق، تو یہ 3 قسم کی طلاقیں ہیں۔ قرآن مجید میں چونکہ اس طرح نہیں ہے کہ ہیڈنگز قائم کیے جائیں، رجعی طلاق، بائن طلاق، مغلظ طلاق، یہ ہمیں قرآن کے ٹیکسٹ سے، مضامین سے اور اس کے سیاق و سباق سے سمجھنا پڑتا ہے، بلکہ یہ اصطلاحات تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو پھر فقہاء نے اور جو مفسرین نے قرآن مجید پر غور کر کے ان آیات کے حوالے سے پھر یہ طلاق کے لیے 3 قسمیں معین کی۔ ایک طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی وہ ہے کہ جس میں شوہر ابھی اس عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، چاہے بیوی چاہے یا نہ چاہے، یہ اختیار اس کا ہے کہ وہ رجوع کر لے اور اسے کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے اثر نو، بلکہ وہ اس عدت کے اندر یہ طلاق رجعی رہے گی۔ اس کے بعد دوسری اصطلاح طلاق بائن بین کہتے ہیں، جو علیحدہ کر دینے والی، جدا کر دینے والی۔ تو اس کا یہ ہے کہ جب عدت ختم ہو گئی تو یہ طلاق جو ہے اب واقع ہو چکی۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر 1 یا 2 طلاقیں دی تھی، وہ بعد میں بات سامنے آ جائے گی، تو دوبارہ اثر نو نکاح ہو سکتا ہے اس شخص کا اور اس عورت کا، لیکن یہ کہ بغیر نکاح کے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نکاح ہوگا تو دوبارہ اب عورت کی رضامندی سے ہوگا۔ جو رجوع ہے عدت کے اندر اس میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے، اس کا اختیار مطلق شوہر کو حاصل ہے۔ جیسے اس نے طلاق دی تھی ویسے ہی طلاق وہ واپس لے سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن طلاق بائن میں علیحدگی تو ہو گئی، لیکن البتہ اگر صرف بائن ہے، مغلظ نہیں ہے، وہ تیسری اصطلاح بعد میں آئے گی، تو اگر مغلظ نہیں ہے تو اب یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں باہمی رضامندی کے ساتھ، لیکن اس میں ظاہر بات ہے کہ عورت کی رضامندی بھی اب لازمی شرط ہوگی۔ تیسرے ہے طلاق مغلظ۔ جب تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی جائے تو یہ طلاق ایک تو یہ کہ فوراً بائن ہو گئی، اب وہ عدت کے دوران بھی شوہر رجوع نہیں کر سکتا، اس کا حق رجعت ختم ہو چکا۔ نمبر 2 یہ کہ اس کے عدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کا کوئی اور نکاح کسی اور شخص سے نہ ہو، اور پھر اگر نارمل حالات میں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے کسی وجہ سے تو پھر امکان ہوگا کہ یہ سابق شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکے، ورنہ نہیں۔ یہ ہے طلاق مغلظ، جو شدید ترین طلاق ہے۔ غلیظ اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں گاڑی شے کو، ہمارے ہاں تو اردو میں تو غلیظ کے معنی وہ ہے کہ جس میں گندگی ہو، کوئی گھناؤ نہ پن ہو۔ عربی میں یہ نہیں ہے۔ غلظت جو ہے دل کی سختی، غلظت، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اے مسلمانوں چاہیے کہ کفار تمہارے دل میں اپنے لیے سختی محسوس کریں، نرمی نہ محسوس کریں۔ تو یہ ہونا چاہیے، جبکہ حالت جنگ میں ہوں اہل ایمان اور اہل کفر اور اہل شرک، تو طبیعت کے اندر جو ہے وہ سختی کا معاملہ ہونا چاہیے۔
تو یہ جو ہے غلظہ، وغلظ علیہم، اے نبی ان کے اوپر سختی کیجئے، آپ نرمی نہ کیجئے. تو غلیظ عربی زبان میں کہتے ہیں گاڑھے ہونے کو، سخت ہونے کو. تو یہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے، جو نہایت گاڑھی طلاق ہے. اس کے بعد اس مرد اور اس عورت کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کا کسی اور سے نکاح نہ ہو. اور پھر یہ کہ وہ بھی ان ڈیو کورس، نارمل کورس میں، یہ نہیں کہ پہلے سے آپ نے معاہدہ کر کے کسی عورت کا جو ہے، اب چونکہ غلطی ہو گئی، 3 طلاقیں دے دی تھی، اب حلالہ کروانا ہے تو کسی کے پاس گئے، بھائی تم نکاح کر لو، ایک رات تمہارے پاس رہ لے گی پھر طلاق دے دینا. یہ جو ہے اس پر لعنت فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المحللہ والمحللہ لہ، ان دونوں پر، جو حلالہ کرائے اپنی سابق بیوی کا کسی سے، اور وہ جو حلالہ کرے، یعنی اس معاہدے کے ساتھ نکاح کر رہا ہے کہ میں اسے کل طلاق دے دوں گا یا 2 دن بعد طلاق دے دوں گا، ان پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ فقہی چیزیں جب چلی ہیں تو آیا یہ طلاق مغلظ جب واقع ہو گئی تو اس کے بعد اگر نکاح ہو رہا ہے تو اب نکاح تو منعقد ہو جائے گا. کیا پتا ہے کہ یہ معاہدہ کیا ہے، نکاح خان نے تو نکاح پڑھا دیا، اسے کیا پتا ان کا اندرونی طور پر معاہدہ کیا تھا. تو قانونی طور پر تو نکاح وہ ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے ہاں یہ حلالے کا باب کھلا ہے، اور اس درجے گندگی ہے کہ ہمارے ہاں بعض مولوی حلالہ کے نام سے مشہور ہو گئے کہ ان کا تو پیشہ بن گیا یہ کہ اگر کہیں، اور یہ ہمارے ہاں غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، وہ 3 طلاقیں دے بیٹھتے، غصے کے اندر آ کے ساری طلاقیں ایک دم دے دی. اب اس کے بعد روتے پھرتے ہیں، اور پھر انہیں چاہیے کہ اچھا بھائی چلے کوئی عالم دین کو مولوی ہو، اچھا آدمی ہو، چلیے ایک رات اس کے ہاں بسر کر لے، پھر میرے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہو جائے. تو وہ لوگ جو ہے مولوی حلالہ کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں. اور یہ شے انتہائی گندگی ہے، شریعت کے ساتھ مذاق ہے. یہ شریعت کا در حقیقت استہزاء کرنے کے مترادف ہے، جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت سے. ہاں اگر عام حالات میں دوسری شادی ہوئی، پھر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکا اور اس نے بھی طلاق دے دی، تو اب امکان ہے کہ اس بیوی کا پھر نکاح ہو سکے سابق شوہر کے ساتھ. بس ان اصطلاحات کو آپ سمجھ لیجیے اور آگے چلیے. اب جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اصطلاح شرع میں اس کو علا کہتے ہیں. میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے، بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. لیکن ایسے بگاڑ کو خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر رشتہ ازدواج میں تو بندھے رہیں، مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں اور بیوی نہیں ہیں. ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ یا تو اس دوران میں اپنے تعلقات درست کر لو، ورنہ ازدواج کا رشتہ منقطع کر دو، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس سے نباہ کر سکیں اس کے ساتھ نکاح کر لیں. آیت میں چونکہ قسم کھا لینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے فقہائے حنفیہ اور شافعیہ نے اس آیت کا منشا یہ سمجھا ہے کہ جہاں شوہر نے بیوی سے تعلق زن و شور نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو، صرف وہی اس حکم کا اطلاق ہوگا. باقی رہا قسم کھائے بغیر تعلق منقطع کر لینا، تو یہ خواہ کتنی ہی طویل مدت کے لیے ہو، اس آیت کا حکم اس صورت پر چسپاں نہ ہوگا. مگر فقہائے مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ خواہ قسم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہو، دونوں صورتوں میں ترک تعلق کے لیے یہی 4 مہینے کی مدت ہے. ایک قول امام احمد کا بھی اسی کی تائید میں ہے. بدایت المجتہد جلد 2 صفحہ 88 طبع مصر 1339 ہجری. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں یہ حکم صرف اس ترک تعلق کے لیے ہے جو بگاڑ کی وجہ سے ہو. رہا کسی مصلحت سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی رابطہ منقطع کر دینا جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں تو اس پر یہ حکم منطبق نہیں ہوتا. لیکن دوسرے فقہا کی رائے میں ہر وہ حلف جو شوہر اور بیوی کے درمیان رابطہ جسمانی کو منقطع کر دے علا ہے، اور اسے 4 مہینے سے زیادہ قائم نہ رہنا چاہیے، خواہ ناراضی سے ہو یا رضامندی سے. تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. بعض فقہا نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اگر وہ اس مدت کے اندر اپنی قسم توڑ دیں اور پھر سے تعلق زن و شو قائم کر لیں تو ان پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا. لیکن اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا. غفور الرحیم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ کفارے سے تمہیں معاف کر دیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے کفارے کو قبول کر لے گا اور ترک تعلق کے دوران میں جو زیادتی دونوں نے ایک دوسرے پر کی ہو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے اور حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا، فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی مرد نے، کسی شوہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا، میں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یہ ایلا کہلاتا تھا۔ حضور نے بھی ایلا فرمایا تھا اپنی ازواج مطہرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے، ہمارا بھی جو نفقات ہیں، ہمارا جو خرچ ہے، وظائف ہیں، بڑھائے جائیں۔ اس پر حضور نے پھر ایلا کیا، اس کا ذکر ہے وہ بعد میں آئے گا۔ لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے، اب قسم کھا لی ہے، پچھتا بھی رہے، کیا کریں، قسم کھا چکے، اب بیوی کے پاس کیسے جائیں؟ اب وہ بیوی معلق ہے، نہ وہ شادی شدہوں میں ہے اور نہ وہ علیحدہ ہے، آزاد ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے۔ فإن فاؤوا، اس دوران میں اگر وہ لوٹے، اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کر لیں، تعلق کے زن و شوق قائم کریں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعتاً اب ان سے سیپریشن ہی ہے، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کہ 4 مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو، یا ادھر یا ادھر، یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو، اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو۔ اسی پر غالباً قیاس کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا۔ حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے، دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے کچھ سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا، اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے، وہ بیویوں سے دور ہیں، اہل و عیال سے دور ہیں، ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے جو وقت گزار رہی ہیں، تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عصمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی؟ تو حضرت حفصہ نے کہا 4 ماہ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت 4 مہینے ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو۔ حضرات عثمان ابن مسعود، زید بن ثابت وغیرہ کے نزدیک رجوع کا موقع 4 مہینے کے اندر ہی ہے۔ اس مدت کا گزر جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عزم کر لیا ہے، اس لیے مدت گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اور وہ ایک طلاق بائن ہوگی، یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا۔ البتہ اگر وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرات عمر، علی، ابن عباس اور ابن عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی ایک قول اسی معنی میں منقول ہے اور فقہائے حنفیہ نے اسی رائے کو قبول کیا ہے۔ سعید ابن مسیب، مقبول، زہری وغیرہ حضرات اس رائے سے یہاں تک تو متفق ہیں کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، مگر ان کے نزدیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی، یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کر لینے کا حق ہوگا، اور رجوع نہ کرے تو عدت گزر جانے کے بعد دونوں اگر چاہیں تو نکاح کر سکیں گے۔ بخلاف اس کے حضرت عائشہ، ابو دردہ اور اکثر فقہائے مدینہ کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو اس عورت سے رجوع کرے یا اسے طلاق دے۔ حضرت عمر، حضرت علی اور ابن عمر رضوان اللہ کا ایک قول اس کی تائید میں بھی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو قبول کیا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اگر تم نے بیوی کو ناروا بات پر چھوڑا ہے تو اللہ سے بے خوف نہ رہو، وہ تمہاری زیادتی سے ناواقف نہیں ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔
ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے، پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ اس آیت کے حکم میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک جماعت کے نزدیک جب تک عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر نہا نہ لے اس وقت تک طلاق بائن نہ ہوگی اور شوہر کو رجوع کا حق باقی رہے گا۔ حضرات ابو بکر، عمر، علی، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بڑے بڑے صحابہ کی یہی رائے ہے، اور فقہائے حنفیہ نے اسی کو قبول کیا ہے۔ بخلاف اس کے دوسری جماعت کہتی ہے کہ عورت کو تیسری بار حیض آتے ہی شوہر کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ رائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ہے، اور فقہائے شافعیہ اور مالکیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ مگر واضح رہے کہ یہ حکم صرف اس صورت سے متعلق ہے جس میں شوہر نے عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں۔ 3 طلاقیں دینے کی صورت میں شوہر کو حق رجوع نہیں ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔ یہ عدت ہے، طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے۔ اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر 1 یا 2 طلاقیں ہیں، تیسری طلاق ہو گئی تو رجوع کا حق نہیں ہے، وہ بعد میں بات آ جائے گی، اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا، اب وہ آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں۔ اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا، وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو، کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے، بچہ بچی جو بھی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گوشہ ہے، اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کے جسم کا لوتھڑا ہے، تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا ہی نہ اٹھے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے، زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں، اسے رجعت کہتے ہیں، رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں۔ پہلی طلاق، دوسری طلاق، اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر، اس کا اختیار ہے۔ بیوی کو نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس کا اسے حق نہیں ہے۔ اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے، فی ذالک، اس مدت کے اندر ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ واقعتاً اصلاح ہی چاہتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا، ایک درجہ فضیلت کا، ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مس انٹرپریٹ ہوئی ہے، اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے، یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لہن مثل الذی علیہن، ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر، تو یہ تو مساوات ہو گئی، اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ لام اور اعلیٰ کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، لام کسی کے حق کے لیے اور اعلیٰ کسی کی ذمہ داری کے لیے۔ لہن، ان کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن، جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں، جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپونڈنگلی پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیے ہیں۔ اور اس بات کو کھول دیا، مساوات کہاں سے آئے گی؟ جب کہہ دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،
اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، فوقیت کا درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم۔ اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور ناپسند ہو تب بھی اللہ تعالی عزیز ہے، حکیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ زبردست ہے، جو چاہے حکم دے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ اس مختصر سی آیت میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی تھی جو عرب جاہلیت میں رائج سے اصلاح کی گئی۔ عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دینے کا مجاز تھا۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اس کو وہ بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، تاکہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ بس ہی سکے اور نہ اس سے آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح ہی کر سکے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اس آیت کی روح سے ایک مرد ایک رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد سے حد 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی منکوحہ کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر چکا ہو، وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا، عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔ طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر میں 1 مرتبہ طلاق دی جائے۔ اگر جھگڑا ایسے زمانے میں ہوا ہو جبکہ عورت ایام ماہواری میں ہو تو اسی وقت طلاق دے بیٹھنا درست نہیں ہے، بلکہ ایام سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر 1 طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے طہر میں دوبارہ 1 طلاق اور دے دے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ پہلی ہی طلاق پر اکتفا کرے۔ اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے کہ پھر باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن تیسرے طہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ اس کا ہی کوئی موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے۔ رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں، جیسا کہ آج کل جو حلال کا عام طریقہ ہے، تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا آپ اس کو درے لگاتے تھے۔ تاہم گناہ ہونے کے باوجود ائمہ اربعہ کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور طلاق مغلظ ہو جاتی ہے۔ اس میں سے کچھ واپس لے لو، یعنی مہر اور وہ زیور اور کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہو ان میں سے کوئی چیز بھی واپس مانگنے کا اسے حق نہیں ہے۔ یہ بات ویسے بھی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی ضد ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو ہبہ یا ہدیہ و تحفہ کے طور پر دے چکا ہو واپس مانگے۔ اس ذلیل حرکت کو حدیث میں اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی قے کو خود چاٹ لے، مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے تو یہ بہت ہی شرمناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ رکھوا لینا چاہے جو اس نے کبھی اسے خود دیا تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے، جیسا کہ آگے آیت 241 میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں، یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا۔ اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر ہی میں کوئی معاملہ طے ہو جائے تو جو کچھ طے ہوا ہو وہی نافذ ہوگا، لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے تو عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت اس مرد سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تحقیق ہو جانے پر عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو فدیہ چاہے تجویز کرے اور اس فدیے کو قبول کر کے شوہر کو اسے طلاق دینا ہوگا۔ بالعموم فقہا نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے
کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس کی واپسی سے بڑھ کر کوئی فدیہ اسے دلوایا جائے۔ خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں ہے بلکہ بائنہ ہے، کیونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ البتہ اگر یہی مرد و عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ جمہور کے نزدیک خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے، مگر ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں متعدد روایات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک ہی حیض قرار دی تھی، اور اسی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا۔ ابن کثیر جلد اول صفحہ 276۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی مطلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کرائے اور پہلے سے یہ طے کرے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو یہ سراسر ایک ناجائز فعل ہے۔ ایسا نکاح نہ ہوگا بلکہ محض ایک بدکاری ہوگی، اور ایسے سازشی نکاح و طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابق شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ حضرت علی اور ابن مسعود اور ابو ہریرہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم کے متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، پھر طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ طلاق دی، اب رجوع نہیں کر سکتا۔ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب اس کے بعد فیصلہ کرو، یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، تنگ کرنے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، اور تسریح بإحسان، یا رخصت کر دینا ہے ایک اچھے بھلے طریقے سے، بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ۔ روکو تو بھلائی کے لیے، اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے جب تم طلاق دے رہے ہو۔ ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ دوسری بات ہے، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس کو اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو۔ یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداہن قنطارا، سونے کے ڈھیر دیے ہوں، ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَن لَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے ضمن میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو آداب ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ ہمارے مابین اتنی موافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں۔ ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے 10 لاکھ مہر دیا تھا، میں 5 لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں، یا تم نے 10 لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا، میں خلا مانگ رہی ہوں، میں صرف 5 لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں، اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا، یہ فدیہ ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ دیکھیے روزے وغیرہ کے ضمن میں فلا تقربوها، اور یہاں فلا تعتدوها، اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہے وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں، قانون یہی رہ جاتا ہے، روح اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی، الطلاق مرتان تو ہو چکا نا، اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے۔
لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے. اس کو حلالہ کہتے ہیں. لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے. اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے. حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی دوسری جگہ پر، اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں. یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو، کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے، اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف، سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. ان ظنا یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے. اللہ کے حدود جو ہے احکام شریعت، ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں. ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے، اصل میں کسی وقت فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. یعلمون جو جاننا چاہیں، جن کی عدت طلب ہے علم کی. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو. اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کرے کہ اسے پھر ستانے اور ضد کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو کہ اب اس نے سلوک سے رہنا ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ شریفانہ طریقے سے رخصت کر دو. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو. یعنی اس حقیقت کو فراموش نہ کر دو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کے عظیم الشان منصب پر مامور کیا ہے. تم امت وسط بنائے گئے ہو، تمہیں نیکی اور راستی کا گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے. تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ہیلا بازیوں سے آیات الہی کا کھیل بناؤ، قانون کے الفاظ سے روح قانون کے خلاف ناجائز فائدے اٹھاؤ، اور دنیا کو راہ راست دکھانے کے بجائے خود اپنے گھروں میں ظالم اور بدراہ بن کر رہو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے، اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے. اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے. ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی. غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کروں، اسے اور تکلیفیں پہنچاؤں. تو اب یہ کیا ہوا، قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا. ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو، رجوع کا حق تمہیں ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے، پریشان کرنا ہے، فلا تمسکوہن ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ضدم ضدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے، ستانے کے لیے. ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو، ٹھٹھا نہ بنا لو. یہ اچھی طرح جان لیجئے، لا از لا.
And there can be law which has no flaw. Flawless law is impossible. इसलिए तकवा, अल्लाह का खौफ हर जगह पर बार बार, वरना तुम अल्लाह की शरीयत का तमाशा बना दोगे, ठट्ठा बना दोगे। वला तत्तखुज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो, जिक्र करो, शऊर करो अल्लाह के इनामात का जो तुम पर हुए हैं। वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति, और जो उसने नाजिल फरमा दी है तुम पर अपनी किताब, अपनी शरीयत और हिकमत, याइज़ुकुम बिही, उसके जरिए से तुम्हें नसीहत कर रहा है, सीधा रास्ता बता रहा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वालमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और जान लो कि अल्लाह ताला को हर चीज का हकीकी इल्म हासिल है। फत्तकुल्लाह फिन्निसा, औरतां दे बारे च रब तो डरियो। फइन्नकुम अखज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। जदों तो जमीन बनी है, ये इंसान बड़े चालाक हुशियार है, मर्द जड़े तारीफ ही करी जान के मां की बड़ी शान है, भैन की बड़ी शान है, मगर है कि जालिम है। बिल्कुल ये सही गल है कि मर्दाना मुआशरे रहे, मर्दा ने अपनी मर्जी के कानून बनाया है, इन्हां गरीबियां नूं जुल्म करते हैं, कुचलते हैं, और ये इन्हों एक समझो बड़ा वकार समझते हैं कि मैं तो अपनी औरत नूं जुत्ती थले रखना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इस मौका से फरमाया फत्तकुल्लाह फिन्निसा, औरतां दे बारे च अल्लाह ताला तो बहुत डरियो। एक हदीस पाक दो ना फैन आवान इंदकुम, ये तुहाडे कोल बेचारियां इदां ही जिवें कैदी हुंदियां ते बस मां बाप नूं छड्ड आईयां, हुण तुहाडे काबू दे अंदर, मगर अल्लाह तुहाडे ते गालिब है, बहुत जबरदस्त है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी तुसीं एक दिन इन्नल्लाह कान अलियन कबीरा, अल्लाह बहुत डाटा जबरदस्त है, हिसाब ਉਹਨੂੰ भी देना। फइन्नकुम अखज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, जदों तुसीं इन्हां नूं वसूल करदे जी, कोई आलम आंदा मैं बेटा तैनूं लड़की दित्ती तू कबूल कीती, ते फरमाया ना आलम दी मजाल है किसी दी बच्ची तैनूं दे, ते ना तू किसी दी बच्ची अल वेख ही सकदा सी। फइन्नकुम अखज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, अल्लाह दे रसूल ने बहुत बड़ी बात कही कि अल्लाह दी स्पुरदारी तैनूं मिल रही, अल्लाह दी अमानत दे रहा कि अल्लाह हाफिज़ी, अल्लाह की अमानत है तू, ये हुण जाने तेरा रब जाने। फरमाया इस पारों अगर जुल्म करेंगा इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह वेख रहा तेरा दुनिया कोई बिगाड़े या ना बिगाड़े, अल्लाह के सामने जो तू जाएगा उसे बहुत बुरा हाल होना। वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और जिहड़ी इन्हां दी शर्मगाह तुहाडे ते हलाल हुंदी है, वो इज्जत आबरू, नज़र उठा के वेखना ही गोलियां चल जांदियां। बाप हौसला करके आंदा बेटा मैं तेन बच्ची दी, सारा कुछ उसदे इलम च, मगर फरमाया जिहड़ी उहदी आबरू तेरे ते हलाल हुई है, अल्लाह के कलाम ना हुई है, और अल्लाह ने अपने कलाम च वादा लिया। एक ही कलमा सिर्फ काफ़ी है जिहड़े मुसलमान पल्ले बन्नण, कोई खानदानी जिंदगी ली होर रसूल नहीं। फइमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बिइहसान, ए दो सतरां जिहड़ियां कुरान दियां रखना ही ते शरीफ आदमियां को रखी। फइमसाकुम बिमारूफ, या ते भले मानसां निभा करें, और तसरीम बेसान, वरना जूत फसान नालों शरीफ आदमी तेरा इनू रहा कर ना। ऐ असूल जिहदे नाल तू अपनी जिंदगी गुजारी, या अच्छे तरीके नाल रख, या शरीफ आदमी तेरा छड्ड। और शरीफ आदमी तेरा छड्डना कुरान नू पुछो कैसा है, जिहड़ा असीं हुण सोच ही नहीं सकते। पहले ही छित्तर मार मुड़ के घरों कड्ढियां आउंदियां, कई साल मापे अल्लाह जानदा तलाक दे के तू घरों नहीं कढ सकदा। कुरान पाक का बयान है कि अगर तू तलाक भी कहती घरों नहीं कढ सकदा, और वो भी अगर निकल ते जुर्म करनगी, उसे घर च रहना। इद्दत दे दौरान अल्लाह पाक बनना ला युहदिस बअद ज़ालिक, तैनूं की पता अल्लाह ताला बाद ही कोई सबब बना दे, कट्ठे रहिंदियां दुआ नूं होश आ जाए भी क्यों करो जानदा है। रजू का मौका दिता, वापस लैण का मौका दिता, कि 3 महीने लंबा करता। हालांकि जे सिर्फ यही वेखना होंदा भी शिकम को बच्चा तो नहीं, उसलिए 1 महीना काफ़ी। एक हैज़ आ जाए, जिस तरह के खुला के मौका ते रसूल करीम अलैहि सलाम ने इधर सिर्फ इन्हीं मुकर की कि अगर औरत ने आप मुतालबा किया तलाक का और मुआवजा दे के तलाक लई है, तो फिर वो इज्जत फरमाया वो इन्नी नफरत हो चुकी है भी सिर्फ एक हैज़ वेख लवे, उदों बाद वो निकाह कर सकती। मगर दूजिया निकाह च अल्लाह पाक ने 3 महीने और 3 हैज़ मुद्दत रख दी कि इन्नी देर वो घरे ही रवे, कट्ठे ही रहन, शायद तो में जिहड़े उन्हां दा दिमाग दुरुस्त हो जाए और सोचन लग पैण ते सुलह हो जाए। 2 बारी जिंदगी चांस दिता, जाना कोई नहीं। और वो भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुसी तसरीम बेहसान करना, अच्छे तरीके नाल छड़ना, दीन जो कुछ दसदा है उसकी अगर पाबंदी करते, रोज़ फर्जां नूं क्यों तुरे फिरदे। फरमाया एक ते कि तलाक तुसी सिर्फ पाक होण दे दिनां दे सकदी, इहदा भी कोई लिहाज नहीं। हैज़ आ रहा विच तलाकां पक दिंदे, अल्लाह दे दीन ने आख्या किसी नूं हक जब तक वो पाक नहीं होंदी औरत, उन्हां चिर तलाक नहीं दे सकदी। तुसी किन्ने रंज दे किन्ने जोर दे, अगर
دینو ناپاکی دے صبر کرو یہ حیض گزر جائے پاک ہوئے عورت وہ زمانے دے سکتی ایک یہ رکاوٹ کھڑی کی تھی بے گھر اجڑے کوئی نہ اینی محنت نہ ایک گھر آباد ہویا لوگوں دیا بچیاں طلاق ہونے تو بعد کڈا ٹھپا لگ جاتا فرمایا یہ حیض دے دنوں طلاق نہ دیو پھر اللہ دے رسول اللہ السلام نے پابندی لگائی کہ اگر وہ حیض دے دن نہیں مگر تسی آپس مل چکے تھے پھر بھی فرمایا طلاق نہیں دے سکتے تھے ہوں اس تو بعد پھر ایک حیض آوے پھر پاک ہوئے پھر طلاق دے سکتے یہ بھی حکمت جی صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اگر وہ ملے ہے تو وہ بعد حیض آیا تو پتہ چل جو اگر نہیں حیض آیا تو سوچ سکتا یار یہ اللہ تعالیٰ نے بچہ دیتا کیوں میں گھر اجاڑ یعنی کیسیاں پابندیاں کہ گھر اجڑنے نہیں چاہیے بیٹیاں جناب باپا نے تھوڑے حوالے کیتیاں سے اللہ دی امانت انہاں نے نبھاؤن دی کوشش کرو ہر ایک وقت اکو طلاق جن لوگ ہن بھی کچہریاں جاندے ہو منشیاں کو پرانا پیا وہ 3 طلاق لکھ دیں کسر کوئی نہیں چھڑ دے طلاق 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 ثلاثہ میں نے دے دی اور کوئی آندا میں نے اپنے آپ پر حرام کر دیا میرا کوئی طلاق یعنی ہر کسر کٹ کے آؤں دے ظالم ممکن تو انہوں حق دے یہ تسریم بےسان اللہ دا دین اللہ چھڑنا وہ بھی طریقہ اچھا اختیار کر ایک طلاق دے دے اس تو بعد آرام نہ بیٹھا رہے کوئی دوسرے مہینے نہیں دینی نہ کسی تیسرے دینی جی چھڑنی ہوگی جس دن 3 حیض انہوں آ جانے نکاح پچھلا ختم ہو جانا وہ بھی آزاد تم ہی آزاد تے جے رکھنی ہوگی 3 حیضاں دے اندر تو واپس لے سکیں گا اور اگر 3 حیض گزر بھی جان گے پچھلا نکاح ختم مگر پھر تسی دونوں راضی ہو تو دوبارہ بہ جاؤ نواں ایجاب قبول ہو جائے پھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں نہ کوئی حلالہ نہ ہو اور نال اللہ نے آخیا متعوہن جی میں ویاہن لگیاں تو اپنی حیثیت دے مطابق جوڑا اور سوٹ بنایا سی نا بری گھر تو رخصت ہونے لگیا اس طرح کر اے ویکھو قرآن کی آندا اور یہ امت کی کر رہی جنہوں نے کامل دین دتا سی تام انہوں دا حال ہے بہنا ایک گل بھی انہاں نہیں رہی حتیٰ کہ علماء تک انہوں نہیں پتا رہا بے اسلام تسریم بےسان کی ہے بے جے چھڈن دی نوبت آ جائے کہڑا شریفانہ انداز ہے جڑا اللہ نے سمجھایا کہ چھڈنا تد بھی چج نہ چھڈ ورل متعلقات متعاون بالمعروف جے طلاق دے بھی رہا تو پرے مانسا عزت آبرو نہ گل پہ اللہ نے تینوں مینوں جوڑیا سی میں جدوں بیاہ گیا ادوں بھی بری بنا کے لگیا سی ہوں نہیں اللہ نو منظور ہویا لیا میں اپنی حیثیت کے مطابق فرمایا جنی تیری ایسے وہ مطابق جوڑا دے پورا سوٹ دے انہوں عزت نہ رخصت کر اور بعد بھی ساڈے ہی اینے ویر پی جاندے دشمنی عرب کوئی نہیں سی اگر طلاقاں بھی ہوندیاں سی حضرت ابوبکر دی وڈی بیٹی حضرت اسماء نو حضرت زبیر نے طلاق دی پھر بھی پولدے کندے اسی طرح اولاد ایک دوسرے نوں ملدی تسریحم بےسان اللہ آندا یا اچھے طریقے نہ نبھا کرو تے یا اچھے طریقے نہ جدے ہو اور اچھے طریقے نہ نبھا بھی اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا ہر رجل علیکم حق ضعیفین 2 کمزور طبقے ایسے ہیں جنہاں دے بارے میں تانوں اللہ دا بہت خوف دلاں یعنی رسول اللہ دا دل جڑا سی پانی ہو گیا کہ میری امت ہو کے 2 غریب طبقیاں نہ ظلم نہ کرے المرا غلی تھی ایک آخیا جدا باپ نہیں رہا اس نہ ظلم نہ کرے یتیم نہ ظلم نہ کر جدا پیو جیندا وہ تیرے نہ نبڑ سکتا یتیم نو دکھ نہ دے کیونکہ جس گھر چ یتیم روندا اس اللہ دا عرش اللہ دے عرش نو زلزلہ آوندا ایک بچہ دے باپ نو میں اٹھا لیا تو مسلمانوں میں بھی توفیق نہ ہوئی کہ اس نے اچھا سلوکی کر حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بچہ انہوں دا یتیم نہ لڑ پیا یتیم دی زیادتی سے اس ماریا اور زخمی ہو گیا لوگوں نے پھڑ لیا اس یتیم مجمع لگا بچے نو پھڑی کھڑے ماں بھی وہ بیچاری کھڑی مگر وہ کی کر سکتی تو انہیں سمجھا بچے میرے دا قصور مگر میں بیوہ یہ بچہ یتیم ہے وہ خلیفے دا پتر انہیں حضرت عمر بھی آ گئے تو ماں جڑی سے انہیں ویکھ کے نا جدو انہوں نے پوچھا کی قصہ ماں نے صرف ایک لفظ بولیا کہ امیر المومنین بچہ یتیم اینا ہی کافی سے امیر المومنین دی اکھاں جو ٹپ ٹپ آنسو بہ اور آپ نے فرمایا کیوں بچے نو پریشان کیتا چھڑ دی کوئی گل نہیں میرے بچے دا کی ہو گیا کیوں اس غریب بچے نو تسی اینا پریشان کیتا بیچارے دا باپ ہوندا وہ دی طرف مقدمہ لڑدا اس تو اللہ پاک دے رسول فرمایا 2 ضعیف طبقے عورتاں جڑا یتیم ہے انہیں دے بارے میں تانوں خدا دا خوف دلاونا انہاں نال ظلم نہ کرو انہاں نال ظلم کرن والے جڑے انہاں نال خدا نپٹو گا انہوں نے اللہ دی امان نو نقصان پہنچایا اللہ دی گارنٹی اللہ دی ضمانت بیٹی تینوں حوالے کیتی تو ظلم کیتا اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں نے توجہ دلائی کہ عورتاں دے بارے اللہ تعالیٰ تو ڈریو خطبہ نکاح حضور پاک پڑھ دے 3 صورتاں تو آیتاں آپ نے کٹھیاں کھچیاں انہاں 3 آیتاں دے اندر 5 ویری اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ایڈا خوشی دا موقع مگر یاد دلایا
یہ بیڑی بننے لگنی صرف خدا دے خوف نہ لگنی، ورنہ اور کوئی نہ کوئی قانون کچھ کر سکتا، نہ کسی دا پریشر کوئی کر سکتا. تیرے دل سے خوف خدا ہوگا تو پھر سلوک جڑا ہے اچھا ہونا، ورنہ ظلم جڑا ہوتے پھر ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ویکھ رہا تے حساب اللہ نے تیرے کول لے لینا. رسول کریم جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں. یعنی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو اور زمانہ عدت کے اندر اس سے رجوع نہ کیا ہو، پھر عدت گزر جانے کے بعد وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہوں تو عورت کے رشتہ داروں کو اس میں مانع نہ ہونا چاہیے. نیز اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور عورت عدت کے بعد اس سے آزاد ہو کر کہیں دوسری جگہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہو تو اس سابق شوہر کو ایسی کمینہ حرکت نہ کرنی چاہیے کہ اس کے نکاح میں مانع ہو اور یہ کوشش کرتا پھرے کہ جس عورت کو اس نے چھوڑا ہے اسے کوئی نکاح میں لانا قبول نہ کرے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اور جب تم عورتوں کو اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر. یعنی اگر طلاق مغلظ نہیں ہے، دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائن، پہلی طلاق دوسری طلاق، یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجعی کہلاتی ہے، جس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے. عدت پوری ہو گئی اب یہ بائن ہو گئی، اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا. اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا، اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے. عدت کے اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق مغلظ کے. تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ. ہوتا کیا ہے، عورت کے بھائی ہیں، اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بدماش نے یہ کچھ کیا تھا، اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ. نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے. اگر وہ اذا تراضوا بینہم، اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ. بالمعروف ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ سارا جو ہے بھینس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے، وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکیٰ لکم واطہر. یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، زیادہ عمدہ ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو، یہ اللہ کا علم ہے. اسی نے عورت کو بنایا، اسی نے مرد کو بنایا. اسے مرد بھی عزیز ہے، عورت بھی عزیز ہے. الخلق عیال اللہ، حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے. اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کا شاہکار ہے. لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، مرد کے کیا ہونے چاہیے. لہذا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے.
دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر پہ ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ اس صورت کا حکم ہے جبکہ زوجین ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہوں، خواہ طلاق کے ذریعے سے یا خلا یا فسق اور تفریق کے ذریعے سے، اور عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو۔ ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، یعنی اگر باپ مر جائے تو جو اس کی جگہ بچے کا ولی ہو اسے یہ حق ادا کرنا ہوگا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور والداؤں کے لیے، ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں پورا۔ اور یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو۔ اب طلاق ہو گئی، شوہر تو علیحدہ ہو گیا، شوہر کہتا ہے بھائی میرا بچہ تو میرا ہے، قانوناً تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے، لیکن تم اسے دودھ پلاؤ، تو 2 سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی، دودھ پلائے گی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ مطلقہ بیوی سے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو سابق ہے اس کے ذمے ہے اس کا رزق اور اس کا لباس، جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں۔ 2 سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے، مطلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو، تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے، بالمعروف، بڑے طریقے سے۔ یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو مطلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خادماؤں کی طرح کا، نہیں، وہ ہونا چاہیے معروف طریقے پر۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، نہ جس کا وہ اولاد ہے، جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے یعنی باپ، نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ کوئی لا ضرر ولا ضرار، حضور کی حدیث ہے، دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا، تو وارث کے ذمے، اس کا جو وارث ہے اس کے ذمے نان نفقہ رہے گا، اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی مطلقہ بیوی کے پاس ہے 2 سال تک دودھ پلانے کے لیے۔ فإن ارادہ فصالا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی، یا یہ کہ وہ شوہر چاہے ان تراض منہما، دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی، آپ دودھ چھڑوا دیجئے، وتشاور، آپس میں رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر دودھ چھڑوانا چاہیں، وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو، ماں پر جبر نہ ہو۔ ان تراض منہما، دونوں کی رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا، رضاعت کروانا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ ان کی ماں، اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کہ تم نے طے کیا تھا معروف اور بھلے طریقے پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ یہ عدت وفات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن سے شوہروں کی خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، البتہ حاملہ عورت اس سے مستثنیٰ ہے، اس کی عدت وفات وضع حمل تک ہے، خواہ وضع حمل شوہر کی وفات کے بعد ہی ہو جائے یا اس میں کئی مہینے صرف ہوں۔ اپنے آپ کو روکے رکھیں سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اس مدت میں نکاح نہ کریں،
بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زینت سے بھی روکے رکھنا ہے۔ چنانچہ احادیث میں واضح طور پر یہ احکام ملتے ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے اور زیور پہننے سے، مہندی اور سرما اور خوشبو اور خضاب لگانے سے اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا اس زمانے میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں۔ حضرات عمر، عثمان ابن عمر، زید بن ثابت، ابن مسعود، ام سلمہ، سعید ابن مسیب، ابراہیم نخعی، محمد بن سیرین اور ائمہ اربعہ رحم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی ہو۔ دن کے وقت کسی ضرورت سے وہ باہر جا سکتی ہے، مگر قیام اس کا اسی گھر میں ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس حضرت عائشہ، ابن عباس، حضرت علی، جابر بن عبداللہ، عطا، طاؤس، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز اور تمام اہل الظاہر اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے گزار سکتی ہے اور اس زمانے میں سفر بھی کر سکتی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، اب یہ عدت جو تھی، ایک تھی طلاق کی عدت، وہ 3 ماہواریاں آ جانا، 3 مہینے اندازن، اور ایک ہے جو فوت ہو گیا، اور بیوہ کی عدت کیا ہے۔ والذین یتوفون، جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہوں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے 10 دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں، یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کریں۔ اب وہ آزاد ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ اب تم روکنا چاہو، ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی، اس سے رہا نہیں گیا، نہیں، غلط بات، تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ لا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کرے نیک طریقے سے، بھلے طریقے سے، شریعت کے مطابق، قواعد شریعت کے مطابق، تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خاتون ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خدمت النساء واکننتم فی انفسکم، اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو، اشارے کنائے میں، لیکن یہ کہ اس میں عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دلچسپی ہے، شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی، آخر یہ عورت تھی، بیوہ ہو گئی ہے، اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی، تو اب کوئی آدمی سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں، میں تو گناہ گار ہو گیا، میرا دل گناہ گار ہو گیا، نہیں، یہ قانون فطرت ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ ہی خفیہ، طے ہو جائے، بات پکی ہو جائے، سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ مل جائے، بس۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور مت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے، یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیے حتی یبلغ الکتاب، کتاب سے مراد شریعت، قانون شریعت،
کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو، اس کی پکڑ سے بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. وہ خطا ہو گئی ہے، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے گا. اور حلیم ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اگر چاہو تو تم توبہ کر لو. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. اس طرح رشتہ جوڑنے کے بعد توڑ دینے سے بہرحال عورت کو کچھ نہ کچھ نقصان تو پہنچتا ہی ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ حسب مقدرت اس کی تلافی کرو. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو. یہ ہو جاتا تھا، نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے، لیکن ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے، نکاح تو ہو گیا لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ، لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منسوب رہی ہے، اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر، اسے کچھ نہ کچھ متاع، کچھ سامان دنیاوی دے کر. مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو وسعت والا ہے، جس کو کشائش حاصل ہے، غنی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق. متاعًا بالمعروف، اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو، ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو. حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر. یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ یہ ذمہ داری ہے. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے. اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، یعنی انسانی تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کے لیے لوگوں کا باہم فیاضانہ برتاؤ کرنا ضروری ہے. اگر ہر ایک شخص ٹھیک ٹھیک اپنے قانونی حق ہی پر اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو کہ جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب آدھا مہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا، جو طے کیا تھا، اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے. الا یعفون، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے، یا چلیے ہمیں چوتھائی دے دیجیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. گرہ تو مرد کے ہاتھ میں، وہ کھول سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی. لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی مہر دے دو. فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی سے قریب تر ہے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو، اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو. تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کو زیادہ دو، ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے رخصت کرو. قانون میں تو صرف مہر ہوگا، البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے، مقاربت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازماً دینا ہے. آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے.
تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ تم میں سے سلسلہ تقریر اوپر ختم ہو چکا تھا، یہ کلام اس کے تتمے اور ضمیمے کے طور پر ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو ان کی بیویوں کے لیے وصیت لازماً، اپنی بیویوں کے لیے وصیت لازماً کریں 1 سال تک کے لیے نان نفقے کی، اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ اب یوں سمجھئے اس کو، ایک شخص فوت ہوا ہے، 4 بیویاں ہیں، ایک کے ہاں اولاد تھی، بیٹا تو اسی کا ہے، باقی 3 تو اس کی جو ہیں سوتیلی مائیں ہیں۔ ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا، باقی 3 کو لائبلٹی سمجھے گا۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو، جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا۔ 1 سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے۔ لیکن یہ بھی اصل میں تھا وصیت کا، جب یہ جو قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے کے لیے، جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وصیت کرو، ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو۔ جب ان کا حق آ گیا، اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں، بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں، تو وہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا، تو اب یہ وصیت کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح 1 سال کا نفقہ نہیں ہے، اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، ظاہر بات ہے کہ عدت ہوتی 4 مہینے 10 دن، اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو، اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہیں تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں معروف ہو، بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر۔ واللہ عزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طرح مطلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر، حقاً علی المتقین، لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے۔ اسی معاملے میں شاہبانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا، یہ کلکتہ ہائی کورٹ نے، اس پر پھر ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے، ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک۔ اس پر مسلمانوں نے کہا، بھارت کے مسلمانوں نے، یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے، شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے مطلقہ کے لیے، تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو؟ پھر وہ فساد ہوا، پھر بہت سے لوگوں نے جانیں دی، پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا، لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی۔ میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانان بھارت کو، مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ کو عدت تک کے لیے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں۔